السلام علیکم میرے پیارے پیارے ناظرین بھائی اور بہنوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی آخری رمضان کی کچھ نشانیاں آج کے زمانے میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ میرے دوستو، کیا آنے والا رمضان آخری رمضان ہوگا؟ آنے والا رمضان قیامت سے پہلے کا رمضان ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی سورہ رحمان میں فرماتا ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے ان کا فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والے ذات میرے رب کی ذات ہے، جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسا کڑوا سچ ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کائنات یعنی یونیورس کو پیدا کیا ہے، اسی طرح سے کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مومنین میں ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں جس نشانی کے بارے میں میں بات کرنے والی ہوں، اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے زمانے میں آ رہی الگ الگ آفتوں اور بلاؤں سے بھی ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات ظاہر ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والا اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلے زیادہ کیوں آئیں گے، اور کیا آج کے زمانے میں آنے والا زلزلے کئی قیامت کی نشانیاں تو نہیں؟ میرے دوستو، اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں، تبھی آپ کو معلومات ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سال کا
کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنہ سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ میرے دوستو، اس سارے سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی جانکاری اور بڑھ جائے اور قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اور میرے دوستو، قیامت ایک عربی بھاشا کا لفظ ہے جس کا معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء اکرام نے اپنی امت کو خبردار کیا۔ میرے دوستو، قیامت کی کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں الگ الگ سائنسدان الگ قسم کے رائے پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قائم ہونے کی سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا ختم ہونا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی شروعات ہوئی اس کا انت بھی ہونا ہے۔ جس طرح کی کائنات کو فنا ہونا ہے، تو کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے طور پر کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پوری طرح خبردار کر دیا تھا کہ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں وہ اپنے زمانوں کی حساب سے 3 درجے رکھتی ہیں۔ بہت پہلی ظاہر ہو جائے گی، اور دوسرا درجہ علمت متوسطہ یا علمت صغری کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علمت قریبہ یا علمت کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا
آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا ہی یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک برکت آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک برکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والے تمام مخلوقات ایک سال کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن محمد رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسا زوردار آواز سنائی دے گی کہ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے کان ساتھ دوسرے مخلوقات بھی سہم جائیں گے اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پہنچ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو یہ رمضان مبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے آئے گا، پھر گرہن لگے گا اور آسمان پر کھمبے کی طرح کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں صفیہ کی طرح سے ملک شام کو قتل کیا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آواز رمضان کے شروعاتی حصے میں آئے گی یا بیچ والے حصے میں یا آخری حصے میں آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز آدھے رمضان کے ظاہر ہوں گی۔ جب آدھے رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جسے
70 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مقابل 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور 70,000 لڑکیوں کا کنوارا پن ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس وقت اپنی امت میں سے اس آواز سے کون بچ پائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت گھر میں رہے گا اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا اور زور زور سے تکبیر کہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو آئے گی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ دے گی اور سوات المکرمہ میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں خاندان میں آپس میں جھگڑے ہوں گے، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان مبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا، جو سونے والے جاگ جائیں گے اور کھڑے ہونے والے کو بٹھا دیا جائے گا، اور شریف عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں دروازہ اور کھڑکیوں کو بند کر لینا، اور اپنی چادر اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جانا اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام عیب سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس رمضان المبارک کی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ تو میرے دوستو، جس رمضان کے اندر یہ تمام طرح کی نشانیاں پائی جائیں، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد یہ دنیا
آپ ختم ہو جائیں گی ختم ہونے کی طرف پہنچے گی۔ تو میں آپ سبھی سے بس یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو میں ملوں گی آپ سبھی کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔